وہ تو انہوں نے، میں نے نشانیاں لگائیں، کتنی جگہ بریلی شریف والوں نے لکھا کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ رافضی ہے. انہوں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے، یہ اشہد حرام ہے، یہ شیطانی بات ہے، اس بندے کو تو 80 کوڑے مارنے چاہیے ناروال کی تقریر کی وجہ سے. یہ مرکزی اہل سنت کا فتویٰ ہے، کسی کانکڑی کا نہیں. برطانیہ میں علماء نے کئی اجلاس کیے، ان سے رابطہ کیا، انہیں بلایا کہ ان باتوں کی وضاحت کرو، جواب دو. لیکن سرکار معظم کے مزاج پر کوئی بات آئی نہیں. کون پوچھ سکتا ہے مجھ کو؟ پھر انہوں نے گزر گئی ڈیڈ لائن تو بریلی شریف بھیجا استفتاء. پھر وقت گزرا، پھر بریلی شریف سے یہ فتویٰ صادر ہوا. انہوں نے غیر جانبدار طریقے سے آزادانہ وہاں کے جتنے مفتیان کرام ہیں، جتنے آستانے ہیں بریلی شریف میں، اور جتنے مدارس ہیں اعلی حضرت کے جو فیض کے سرچشمے ہیں، سب نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا. تو میں پاکستان کے علماء سے اب دست بستہ گزارش کرتا ہوں، اب یہ تمہارا امتحان ہے. یہ فتویٰ رائج ہو رہا ہے، نافذ ہو رہا ہے. آج کی پریس کانفرنس میں ہم لانچ کر رہے ہیں، اور ہر مدرسہ، وہ چشتیہ ہو، وہ مہریہ ہو، وہ رضویہ ہو، وہ نعیمیہ ہو، جو بھی سنی دارالعلوم ہے، اس کے محتمم، ناظم اور اس کے مفتی صاحب سے ویڈیو ہم ان کے سامنے یہ فتویٰ پیش کروائیں گے. انکار کرنا ہے تو انکار کریں، تاکہ سند تو رہے ویڈیو میں. تصدیق کرنی ہے تو تصدیق کریں، لیکن اب دھاندلی نہیں ہوگی. اعلی حضرت کا کھا کے نسل در نسل جب وہاں سے فتویٰ آیا ہے، یا تو یہ ہو فتوے میں کوئی سکم ہے، کوئی کمزوری ہے، یا فتویٰ اصول شریعت کے خلاف ہے، یا اکابر کے خلاف ہے، تو بات کرو. کسی پیر کو گونگا نہیں رہنے دیں گے، کسی مفتی کو خاموش نہیں رہنے دیں گے. اس کی خاموشی کی بھی ویڈیو بنائیں گے کہ تم سنیت اپنی بتانے کے لیے تو بریلی کا نام لیتے ہو، اور جب دین کی بات آئے تو پھر حویلی کا نام لیتے ہو. سب کو اس فتوے پہ دستخط کرنے ہوں گے، اور عرفان شاہ کو واپس آنا ہوگا اگر جنت جانا ہے تو. اگر پروگرام نہیں تو پھر ٹھیک ہے، ضد کریں کہ یہ کفریہ کلمہ بولا، یہ رافضیوں والا بولا، یہ اس شخص نے شیطانی بات کی، یہ اس نے حرام قول کیا، وہ سب پڑھتا. لیکن ٹائم تھوڑا ہے، آخر میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ مذکورہ بالا امور میں متعدد کفریات ہیں، اور باقی حرام و ناجائز بلکہ رفض و دلالت کی افعال و اقوال ہیں. رفض جو میں رونا رو رہا ہوں، رفض کی اقوال ہیں، اور ساتھ اس شخص پر لازم و فرض ہے کہ اعلانیہ توبہ کرے، و تجدید ایمان اعلانیہ، و تجدید نکاح. یہ بریلی شریف کا فتویٰ ہے. کسی کان کڑچی یا چبل چٹھی، سکھر کی یا نین کی، ان کی بات نہیں. یہ مرکز اہل حق کروڑوں مسلمانوں پر جن کا احسان ہے پوری دنیا میں، اعلی حضرت آستانے کا ہے، کان کڑچی اور چبل چٹھی کا نہیں ہے. اور یہاں پر انہوں نے یہ لکھا، یہ اپنے عقائد و اقوال و اعمال سب اہل سنت کے موافق کرے. یہ بندہ جس کا نام عرفان شاہ ہے، اور ساتھ ان کے بھائی کے بارے میں بھی فتویٰ لکھا ناصر باغ کی پچھلی تقریر پر. اور آئندہ دین و سنیت کو نقصان پہنچانے والے امور مردودہ سے باز رہے، اور باوجود اطلاع جو سامعین، مریدین وغیرہ ان امور قبیحہ و مردودہ کی جنہوں نے تائید کی یا راضی رہے،
اب اس کے اندر جو آ رہے ہیں، خواہ وہ سید ہوں جو ہوں، سب پر توبہ و تجدید ایمان لازم ہے. توبہ اور تجدید ایمان و نکاح کر لیں، یہ لازم کے حکم کے تحت یہ سب کچھ لکھا. کچھ لوگوں کو یہاں یہ بھی درد ہوتا ہے کہ فلاں کے بارے میں بھی فتویٰ آیا، فلاں کے بارے میں بھی فتویٰ آیا. کبھی استفتاء بھیجنے والوں نے خیانت کی، اگر ان میں سے کوئی بولا تو میں وہ پیش کر دوں گا استفتاء کہ جس میں لکھتے وقت اس شخص کا نام نہ لکھا، اور جب ادھر سے فتویٰ تکفیر شخصی کا نہیں مطلقاً تکفیر کا آیا تو یہاں انہوں نے خود اپنی طرف سے نام لکھ کر اس فتوے کو پھر لفافوں میں ڈال کے چوری چوری کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون تقسیم کر رہا ہے. میں نے کہا تھا بندے کے بچے بنو اور مرد کے بچے بنو، نام لکھ کے فتویٰ لو اور پریس کانفرنس کر کے پھر لوگوں کو بتاؤ کہ یہ فلاں شخص کی تکفیر ہو گئی ہے. اب کچھ ان کو بھی چنگونے لڑ رہے ہیں، تو اگر کوئی ان میں سے بولا تو میں ان کی ایسی تیسی کروں گا، وہ مجرم ہے فکر رضا کے. اور ایسے ہی دعوت اسلامی کا کوئی فتویٰ کہ اس بارے میں آیا، ارے اس فتوے میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کیا وہ برقرار رہا؟ کیا اس کے سوالات عقیدے پر تھے؟ سلام ہو برطانیہ کی علماء کو، انہوں نے پھر پروسیس سے جیسے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جیسے اتمام حجت کیا جاتا ہے، ویسے کیا.